بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے جاسوسوں نے خبر دی کہ سلطان معظم رینالڈ بادشاہ کے ماتحت میں ایک مسلمان قبیلہ ہے جس میں جو بھی سپاہی شہید ہو تو رینالڈ بادشاہ کے سپاہی اس بادشاہ کے حکم کے مطابق شہیدوں کو دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ انہیں جلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رینالڈ بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا، جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان نے اس قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنے حقوق کی بات نہیں کرتا، تو سپاہی نے کہا، حضور، ہماری خبر کے مطابق اس قبیلے کا سردار بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اسی کی مانتا ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن وہ پیروی غیر مسلم بادشاہ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب سردار غیر مسلم ہے تو پھر اس قبیلے کے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاسوس نے کہا، سلطان معظم، آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان تمام قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس بدقسمت اور بد نصیب سردار کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور رینالڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کو بنیادی حقوق کیسے دے سکتا ہے؟ ان کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کیا ہوگی؟ ان قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ وہ قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن اس کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے، وہ لالچی انسان، سونے کا پجاری ہے اور ہر بات تمہاری مانتا ہے۔ یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی بربریت ابھی تک اس قبیلے پر جاری رکھی ہوئی ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو تمہارے سپاہی دفن بھی نہیں کرنے دیتے بلکہ جلا دیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کام آج کے بعد نہیں روکا تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط بادشاہ نے پڑھا تو اسی وقت اپنا قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ آپ آج رات کا کھانا میرے پاس کھائیں اور اس قبیلے میں بیٹھ کر صبر و تحمل سے ہم بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گئے کہ میں کیسے اس بدبخت بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا کہ یہاں بات مظلوموں اور غریبوں کی ہے۔ اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اس قبیلے والوں پر اسی طرح ظلم کرتا رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بادشاہ کے قاصد کو کہا کہ آج رات میں کھانے کے لیے بادشاہ کے محل میں تشریف لاؤں گا۔ ادھر بادشاہ نے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچے۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، سب سے پہلے آپ کھانا کھائیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اگر بات صرف قبیلے کی ہوتی تو بادشاہ مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا تھا، لیکن دعوت پر بلانا اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے۔ ادھر بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا
تو کھانے کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رینالڈ بادشاہ نے کہا کہ یہ میری کنیز ہے اور آج ہی مجھے ایک دوست بادشاہ نے تحفے میں دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے، آج تک اس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا، بادشاہ رینالڈ، اگر یہ گوشت حلال جانور کا ہوتا تو بھی میں کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ یہ جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بد کردار عورت ہے، آج تک یہ کئی مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ سلطان نے کہا، اس عورت کی بات چھوڑو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو، تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، مسلمانوں کے سلطان، اگر تم آج میرے گھر میں موجود نہ ہوتے تو شاید میرے اور تمہارے درمیان جنگ کھڑی ہو جاتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر یہ میری تینوں باتیں غلط ہوں تو پھر تمہارا جنگ کرنا جائز بنتا ہے۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا کہ اے مسلمانوں کے سلطان، اگر آپ اپنی تینوں باتوں کو ثابت کر دیں تو اس قبیلے کو میں مکمل طور پر آزاد کر دوں گا اور تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ سلطان نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا ہے تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کنیز کا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بد کردار ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ جب یہ کھانا لے کر آ رہی تھی تو میں نے اس کے چلنے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ عورت بد کردار ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں؟ سلطان نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت ایک بد کردار عورت کے ہاتھوں کھلوا سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ رینالڈ بڑا شرمندہ ہوا، کیونکہ سلطان کی تینوں باتیں درست تھیں۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کتے کا گوشت بنوایا کہ کیا آپ پہچان بھی کر سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال، اور میں نے اس لیے اس بد کردار عورت کے بارے میں جھوٹ بولا کہ یہ کنیز پاک دامن عورت ہے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ایک بد کردار عورت کے ہاتھوں ایک عظیم سلطان کھانا کھاتا ہے یا نہیں۔ رینالڈ بادشاہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق اس قبیلے کو آزاد کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس کے سردار کو قید کر کے نیا سربراہ منتخب کیا۔ بعد میں وہ قبیلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اچھا ساتھی بنا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگ میں بھی مدد کرتا رہا۔